مساجد ایسی ہیں جن میں جمعے کے دن بھی حسین پاک کا تذکرہ نہیں ہوا. یعنی کتنی ساری نہیں کہتا، کتنی ایسی ہیں اس دن بھی تذکرہ نہیں ہوا امام عالی مقام کا، کہ جب کہ آج جمعہ بھی ہے اور ان علماء کرام کو یہ بھی علم ہے کہ ہم جنت کی آرزو رکھتے ہیں، جو سامعین ہیں وہ بھی جنت کی آرزو رکھتے ہیں، لیکن جنت کی آرزو رکھتے ہیں. 10 محرم ہے اور نبی کا فرمان کہ الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین. اور حسین کا تذکرہ نہ کر کے علامہ صاحب پھر بھی جنت کی آرزو رکھیں، یہ خواب است و خیال است و محال. یہ ممکن نہیں ہے کہ پاک حسین کا تذکرہ بھی نہ کیا جائے 10 محرم کو اور پھر یہ کہیں کہ ہم جنت میں جانے والے ہیں، جنت ہمیں نصیب ہوگی. یہ ایسا خواب ہے جو ناممکن ہے. یعنی کچھ خواب ہوتے ہیں ممکن ہوتے ہیں، یہ ناممکن خواب ہے کہ دروازے بیٹھے بند کر دو. یعنی کہ آج اس ہستی کا بھی تذکرہ نہیں ہوا 10 محرم کو کہ جس ہستی کی وجہ سے میں یوں کہوں کہ کائنات مارے وجود ہے، جو نبی پاک کے نواسے، جس کی عزت عظمت پاک نبی نے بیان فرمائی. یہ بھی فرمایا کہ یہ میرا حصہ ہے، یہ بھی فرمایا کندھوں پہ اٹھا کے جنت سے کپڑے منگوا کے زیب تن فرما کے کندھوں پہ اٹھا کے زلف پکڑوا کے گلی گلی گھما کے دنیا کو بتایا دنیا والو. کسی نے کہا کہ ماشاءاللہ سواری کتنی اچھی ہے، سرکار نے کہا سواری نظر آئی، سوار کتنا اچھا ہے، سوار کتنا پیارا ہے. پھر کبھی نماز کی کیفیت میں حسین سوار ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے نماز لمبی کر دو، سبحان ربی العلیٰ کی تسبیح لمبی کر دو. کبھی کچھ فضیلتیں کسی مقام پہ، کبھی کہا میں آرام کر رہا ہوں، مجھے ام سلمہ کو ڈسٹرب نہ کرے. تھوڑی دیر کے بعد امام آتے ہیں تو کہا بیٹا آپ کے نانا آرام کر رہے ہیں. حسین نے کہا کہ مجھے بھی منع کیا ہے، وہ بھی نہ ہے. کہا نہیں یہ تو نہیں کہا کون آئے کون نہیں، کہا میں آرام کر رہا ہوں. تو امام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. نبی بآواز بلند روتے ہوئے باہر نکلے، اے ام سلمہ میرے بیٹے کو رلا دیا تو نے، تجھے نہیں پتا یہ میرا بیٹا کتنا دنیا میں روئے گا، اس کی کیا قیامت گزرے گی. جلدی سے سینے پہ لگایا، سسکیاں بھر کے پاک نبی ہونے لگی. یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ کہا نانی اماں یہ میرے لیے حکم، کہا اے ام سلمہ تجھے نہیں پتا حسین کتنی عظمتوں کا مالک ہے، کتنی فضیلتوں کا مالک ہے. بس 2 جملے آپ کی نظر کرنے ہیں کہ جب ایران فتح ہوا تو یہ انشاءاللہ یہی جو کچھ ابھی عادت کر رہا ہوں کل بھی گزارش کروں گا. تو ایران فتح اس میں کچھ کنیزیں آئی، ان میں ایک کنیز جس کا نام شیریں تھا وہ بھی آئی. کچھ مدت سرکار کی تابع داری میں رہی. سرکار نے کہا ہم نے تجھے آزاد کیا، اپنے گھر چلی. وہ کہتے ہیں مولا میں اپنی زندگی ادھر ہی گزارنا چاہتی ہوں، آپ کی سیاحتیوں کی خدمت میں گزارنا چاہتی ہوں آپ کے گھر میں. سرکار نے کہا میں راضی ہوں، میں تجھے آزاد کرتا ہوں. کہا کل پرسوں اپنے گھر چلے جاؤ. گھر والوں سے کہا شیرین اپنے وطن پہ جا رہی ہے. ہر بی بی اپنی بساط کے مطابق اس کے گھر سے کوئی نہ کوئی تحفہ آیا، وہ بی بی شیریں کو دیا، لیکن تحفہ مختلف تھے. اس بی بی کے گھر سے اور تھا، اگلی جو گھر میں اگلی کے اور تھا. اور ایک مشترک تحفہ تھا، یعنی ایک تحفہ تو تھا مختلف ہر گھر سے لینا، لیکن ہر گھر سے اس تحفے کے ساتھ ایک چادر بھی آئی. کیا آئی؟ جناب شریف کہتی ہے آقا اتنی چادریں میں نے کیا کرنی ہے، ایک چادر میری زندگی کے لیے کافی ہے. چادر تو ضرور ہوتی ہے نماز کے لیے، گھر سے باہر جانا ہے، وہ پھٹتی تو نہیں ہے، 20-20 سال نہیں جاتی، تو میری زندگی میں کافی ایک ہی. سرکار نے فرمایا شریف یہ تحفہ تحائف ہے، لے جا تیری زندگی میں کام آئے. کہتی آپ کا حکم ہے، لے جاتی. وہ اتنی کچھی چادریں لے لی تو کہتی ہے کہ ایک منت ہے میری، اگر ممکن ہو ایک دفعہ میرے گھر بھی آپ کا قدم رجا ہو جائے، میرے گھر مبارک ہو جائے، ایک دفعہ تشریف لانا.
کہا میری خواہش ہے یہ بطول زادیاں بھی ساتھ ہوں اور آپ کا علم بردار علم سرکار عباس علمدار بھی آپ کے ساتھ، ساری بیویاں سارے گھر والے میرے گھر میں آئے ہیں۔ سرکار نے وعدہ فرمایا کہ ضرور کوشش کریں گے تیرے گھر میں آئیں گے۔ شیرین نے شہر سے باہر ایک بہت بڑا محل بنایا اونچی جگہ، چاروں طرف سے نمایاں شہر سے باہر نظر آتا تھا یہ محل شیرین کا ہے، اور وہ محل بنانے میں ٹائم لگا، وقت لگا۔ تو روز ایک دفعہ اسے اطلاع ملی، نواز رسول خانوادے کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوا، تو اسے اطلاع ملی، بڑی خوش ہوئی کہ اب میرے آقا شاید میرے گھر کی طرف آئیں۔ پھر اسے اطلاع ملی مکہ سے کوفہ آ رہے، پھر بڑی خوش ہوئی، تو اب اس سفر پہ آ رہے ہیں، میرا نصیب میرا بھاگ جاگنے والا ہے، نصیب جاگنے والا ہے۔ پھر جب اسے اطلاع ملی کوفہ کی طرف آ رہے، وہ ہر روز محل سے باہر آتی، دروازے میں بیٹھ جاتی، جو قافلہ آتا جاتا دیکھتا کہتی ہے یہ قافلہ آ رہا ہے، دور سے دھول ہے، شاید میرا مولا ہو، شاید بطول زادیاں ہوں، شاید علی اکبر ہوں، شاید جناب سید سجاد ہوں، میں اپنے جب مولا آ رہے ہوں تو استقبال کروں، یعنی وہ اس انتظار میں تھی کہ میں استقبال کروں گی، مجھے پوچھنا کسی کو نہ پڑے کہ مجھے بتایا نہیں، میں خود اپنی آنکھوں سے دور سے محسوس کر کے اور اس قافلے کا وہ رات کے ٹائم پہ دروازے میں دھکڑ بھاگ ہوا، کہا شیرین باہر کو قافلہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس گھر کا جو مالک ہے ہم یہاں رات گزارنا چاہتے ہیں، جدید کو فتح نصرت ہوئی ہے اور امیر المومنین کو نقل کفر نباشر کہ فتح ہوئی ہے، باغی ایک تھا اس کے شہید کر دیا گیا اس کے عزیزوں کو، اور ان کے باغیوں کے اہل خانہ کو قیدی بنایا ہے، تو ہم رات گزارنا چاہتے ہیں، بادشاہ کے فوجی ہیں۔ تو وہ خود باغی دیکھا تو واقعہ قافلہ ہے، اس نے دروازہ کھولا، اس نے کہا کوئی حد نہیں، بڑا وسیع مکان ہے، آپ یہاں پہ آرام، ایک دو کمروں میں جو بندے تھے کرندے فوجی ان کو دیے، اور جو حال تھا وہاں سر نیزو پہ سوار رکھا یہاں رکھ دو، اور ایک کمرے میں قیدیوں کو بٹھا دیا۔ تو جب وہ رات ہوگی اندھیرا چھا گیا تو عالیہ بی بی نے کہا شیرین یہ ہمارے عزیز سارے شہید ہو گئے، کیا تیری اجازت ہے اپنے بھائیوں کو بیان کر کے رو دے؟ تو کہتی ہے کیسا زمانہ ہے، کیا سوال کر رہی ہو، جس کا بھائی مارا جائے اس کے رونے کے لیے کبھی کسی نے اجازت طلب کی ہے؟ کہ نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم رو لیں۔ کہتی ہے میں قافلے کے جو ہیڈ ہے ان سے پوچھتی ہوں، ان کا ٹھیک ہے آپ رو لیں۔ تو کہا بی بی نے فوراً جب اجازت ملی ایک دفعہ کہا ہائے او میرا غریب حسین، تو رو کے کہتی ہے بی بی اے قیدن آپ اس نام کو لے کے نہیں رو سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا بس تیری مہربانی ہے، یہ میرے مرشد حسین کا نام ہے، اس سے ملتا جلتا ہے، آپ کو اگر رونا ہے تو اپنے بھائی کے کسی بھائی کا نام لے کے رو لیں۔ اس کا نام سرکار مخدومہ عالیہ بی بی، محافظہ دین بی بی، محافظہ قرآن بی بی، محافظہ اسلام بی بی، اور دین کی ناصر بی بی، اسلام کی ناصر بی بی۔ ایک دفعہ کہتی ہے میرے علمہ والے عباس کا ویر حسین، کہتی ہے نہیں بی بی یہ بھی بہن منظور نہیں ہے، آپ اس کی کسی بہن کا نام دے کے رو لو، یہ نام میرے مرشدوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ تو بی بی نے کہا میں اجڑی زینب کے بھی، کہتی ہے بتا بی بی میں پریشان ہوگی، تو کون ہے، یہ کیا ماجرا ہے، تو کون ہے؟ کہا انا زینب بنت زہرا، شیرین میں ہی زینب بنت زہرا ہوں۔ کہا میرا مرشد عباس، میرا مرشد حسین۔ بی بی نے اشارہ کیا میرا مرشد علی اکبر، مرشد زادہ قاسم، اون محمد نام لے رہی ہے۔ بی بی نے ایک جواب دیا، کہا شیرین قتلوا فی کربلا، یہ سارے کربلا میں شہید ہو گئے، میں قید ہو کے آج تیرے سامنے قیدی۔ تو پیٹ کے کہتی ہے اجڑ گئی مولا، میں انتظار کر رہی تھی آپ میرے گھر آئیں گے، زینب عالیہ ام کلثوم
میرے گھر آئی نہیں جناب کبرا، جناب علی اکبر، جناب اون محمد، یہ کیا ہوا؟ کہا شیرین تجھے نہیں پتا ہم پہ قیامت ٹوٹ گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔